قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ وبلغناہ رسولہ النبی الکریم الامین والرؤوف الرحیم۔ اچھا جی، لاسٹ لیکچر میں یعنی جو پچھلا لیکچر ہے اس میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا، ہم پہنچ گئے تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور مجدد الفسانی سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ یہ لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں بنیادیں ہیں، اور انہی بنیادوں پر پھر عمارت کھڑی ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ یہاں پہ اصل میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے برِ صغیر میں۔ ٹرینڈ یہ سیٹ ہوتا ہے کہ ایک پورا طبقہ ہوتا ہے جو کہ جلال الدین محمد اکبر کے بعد یہ پیدا ہو جاتا اور ہندو مسلم بھائی چارے اخوت اور سارا اس طرح کی باتیں کرتا، اور دوسرا ایک طبقہ پیدا ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بحیثیت انسان ہم سب ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہم برابر ہیں، لیکن ہماری اپنی ایک شناخت اور اپنی ایک پہچان ہے، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہماری اپنی ایک ثقافت ہے۔ دراصل جو وحدت الوجود کا تصور ہے یا کنسیپٹ ہے، یہ سپورٹ کرتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں اس بات کو، جبکہ جو وحدت الشہود ہے یہ دراصل انکار تھا اس بات کا کہ سارے ایک جیسے ہیں، بلکہ یہ اس چیز کا اقرار تھا کہ چاہے ایک جیسے ہوں، اس کے باوجود ہم سب کی شناخت، ہم سب کی پہچان، ہم سب کی حیثیت، ہم سب کے مقام یہ مختلف ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جو تصور تھا وحدت الشہود وہ ہے۔ بنیادی طور پر اس تصور کے پیچھے جو وحدت الوجود اور خاص طور پر جلال الدین محمد اکبر نے شروع کیا تھا، وہ دراصل دین میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر دیا تھا جلال الدین محمد اکبر نے، اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جو بدعات اور تحریفات اور اوٹ پٹانگ چیزیں شروع کی گئی تھیں، ان کے خاتمے کے لیے مجدد الفسانی نے وحدت الشہود کا آغاز کیا تھا۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی، تو میں نے یہ بتایا کہ وحدت الوجود دراصل جو بنیادیں ہیں انہوں نے اسلام میں بہت زیادہ بدعات پیدا کر دی تھی، ان بدعات کے خاتمے کے لیے وحدت الشہود کا تصور آیا اور اسی کو پھر آگے بڑھایا گیا، اور پھر ایک تحریک چلتی گئی اور یہی تحریک مسلسل آگے بڑھتی گئی۔ بہرحال علمی دنیا میں مختلف بحث ہوتی رہیں، عام عوام میں مختلف بحث ہوتی گئی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ بر صغیر میں اس کے بعد سے ایک شعوری طور پر منظم کوشش سامنے آئی، جس کے نتیجے میں مختلف مدارس، مختلف مقامات پہ نظریاتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کوششیں کی گئی۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں مختلف مدارس سامنے آئے، لیکن دوسری طرف ہم جو پڑھ کے آئے ہیں مغل امپائر کا خاتمہ ہو رہا تھا اور مغل امپائر انحطاط کا شکار ہونا شروع ہوا۔ اس انحطاط کی وجہ سے مسلمان تنزلی کا شکار ہو گیا۔ اسی تنزلی کے دور میں ایک شخصیت اٹھتی ہے یہاں پر جن کو ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی پیدائش ہوتی ہے 1703 عیسوی میں۔ ایک نمایاں اور بڑی شخصیت ہے۔ دراصل مجدد الفسانی اور ان کے ساتھیوں نے جو ایک کام شروع کیا تھا مسلمانوں کی اصلاح کا، اسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تیز کر دیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مجدد الفسانی مسلمانوں کے عہد عروج میں آئے تھے، جبکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا تھا اس دور میں سامنے آتے ہیں اور پھر اسی طرح مسلمانوں کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ اب ان کی عمر 4 سال ہوگی کہ اورنگزیب عالمگیر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد جو مغل سلطنت ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوتی ہے، ملک میں بے امنی پھیل جاتی ہے، ہندو مرہٹے مختلف علاقوں میں قوت بن کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں،
بلکہ اس حد تک قوت بن رہے ہوتے ہیں کہ یہ سلطنت دلی اس پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سیاسی حالت کا تو بیڑا گرک ہو ہی جاتا اورنگزیب کے بعد، اخلاقی اعتبار سے بھی تقریباً آج والا ہی حال ہوتا ہے۔ آرام طلبی، عیش و عشرت، دولت سے محبت، خود غرضی، بے ایمانی، جھوٹ، بددیانتی، یہ عام چیزیں ہو جاتی ہیں مسلمانوں میں۔ تو اس دور میں شاہ ولی اللہ نے تصنیف و تالیف اور اصلاح کے کام کا آغاز کیا اور کوشش کی کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور پھر سے ایک مضبوط سلطنت قائم کریں اور اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کریں، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں میں غیر اسلامی رسوم و رواج شامل ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اب اسی کام کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں، امراؤں سے یا جو وزراء تھے اس دور کے ان سے خط و کتابت کی، اور احمد شاہ ابدالی، ان کے بعد ہم ان کو پڑھیں گے، انہوں نے جو اپنا مشہور حملہ ہے وہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کہنے پر کیا یا ان کے خط پر کیا، اور اسی میں پانی پت کی لڑائی میں تیسری لڑائی میں شکست دی تھی انہوں نے مرہٹوں کو۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سماجی اصلاح کا کام کیا، اور مسلمانوں میں جو ہندوؤں کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادی ہمارے ہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ خیر یہ تو اب بھی ہے، ہم دوسری شادی تو ویسے ہی حرام سمجھتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ نے اس طرح کی جو لغویات ہمارے ہاں یا غلط چیزیں ہندوؤں سے شامل ہو گئی تھی ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور مہر جو خواتین کو دیا جاتا ہے نکاح کے وقت وہ دوبارہ سے شروع کیا۔ خوشی اور غم کے موقع پر ہم جو خود نمائی کرتے ہیں یا نمائش کرتے ہیں پیسے کی، یہ بھی اسی دور میں شروع ہو چکا تھا، اس کے خاتمے کی کوششیں کی۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت اس کو ختم کیا، یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اس کی وجہ سے دو طبقات پیدا ہو چکے تھے، ان کو اکٹھا کر کے اعتدال اور توازن پیدا کر کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور تصوف کے نام پر مسلمانوں میں جو پیروں میں مریدوں میں غلط چیزیں رائج ہو چکی تھی ان کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مسلسل کیا۔ آپ نے قرآن مجید کا ایک ترجمہ بھی کیا۔ اب چونکہ یہاں پہ جو علمی زبان ہے بر صغیر میں وہ فارسی تھی اور قرآن مجید عربی میں تھا، تو جو عام لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پھر قرآن مجید کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں تاکہ لوگ ان کو سمجھ سکیں اور واقف ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، تصوف اور مختلف موضوعات پر لکھی۔ ایک بڑے عالم دین ہیں، ایک اپنی پہچان ہے ان کی۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست، اسلامی سیاست اور اسلامی نظام معاشرت، ان موضوعات کو خصوصی طور پر موضوع گفتگو بنایا۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک کتاب جو خاص طور پر بڑی مشہور ہے، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، جو خلفاء راشدین کی خلافت ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں اعتراضات تھے ان کے خاتمے کے لیے، ان سے کے بارے میں آگاہی کے لیے ان پر انہوں نے کام کیا۔ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے ان کتابوں کا اردو میں، بلکہ ان کی ساری کتابیں تقریباً اردو میں موجود ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز، وہ ان کے جانشین بنے ہیں اور پھر انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور پھر ان کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں شاہ رفیع الدین، انہوں نے پہلا ترجمہ کیا اردو میں قرآن مجید کا۔ پھر ان کے جو تیسرے صاحبزادے ہیں شاہ عبد القادر دہلوی، انہوں نے اسی قرآن مجید کی تفسیر کی جو کہ آج بھی مشہور ہے اور ہمارے ہاں موجود ہے۔ پھر ان کی اولاد میں جو ان کے پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید، ان کا بھی بڑا نام ہے اور انہوں نے کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور عملی طور پر جہاد کی بھی کوشش کی۔ پھر غلبہ اسلام اور اسلامی حکومت کے قیام کی جو کوششیں ہیں ان میں جو ایک بڑا نام اور بڑی شخصیت ملتی ہے وہ سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
تو انہوں نے کافی کوشش کی، اور اب یعنی اس کے بعد ہم احمد شاہ ابدالی اور ان کے بعد پھر سید احمد بریلوی کو پڑھیں گے، یعنی جو بڑے شخصیات ہیں. یہاں تک کلیئر ہے بھائی؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ احمد شاہ ابدالی جی یہ ایک بڑا نام ہے، ان کا مختصر ذکر آ گیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ. ان کا جو اصل نام ہے وہ احمد شاہ درانی یا احمد خان ابدالی کہا جاتا ہے انہیں. درانی سلطنت اور جدید افغانستان کے ریاست کے بانی کے طور پہ مانا جاتا ہے. انہوں نے جو اپنی زندگی کیریئر کا آغاز ہے وہ نادر شاہ اس کی افواج میں ایک سپاہی کے حیثیت سے کیا تھا، اور پھر ابدالی ریجیمنٹ کا کمانڈر بن گئی ہے. اور پھر نادر شاہ افشار یہ افغانستان کے ہیں. ادھر قتل کے بعد احمد شاہ درانی کو افغانستان کا بادشاہ منتخب کیا گیا. یہ اپنے افغان قبائل اور اتحادیوں کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا، اور پھر ہندوستان میں مغل اور مرہٹہ سلطنت کو مشرق کی طرف فارس کی منتشر اور مغرب کی طرف بخارا اور خانات کی شمال کی طرف دھکیل دیا. یعنی انہوں نے بہت زیادہ جو کام کیا، ایک ایک کر کے ان کو سمجھنا پڑے گا. یہ ویسے ان کا ایک جنرل اوور ویو ہے. جو ابتدائی طور پر ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے یہ ہرات میں 1722 میں ابدالی قبیلے کے سردار اور ہرات کے گورنر محمد زمان خان کی بیٹی کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ان کے جو والد ہیں وہ 1715 میں جیل سے رہا ہوئے. انہوں نے کئی سال ادھر جیل میں کاٹے ہیں. پھر وہ مہاجر کی حیثیت سے ہندوستان اور ملتان میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں آ گئے. تو ان کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ اسی طرح شکار رہی ہے مختلف حالات کا. بہرحال اب اصل چیز ان کی جو کیریئر شروع ہوتی ہے، جو بنیادی طور پر کام ہے، وہ نادر شاہ کی جو سلطنت ہے یہ جون 1747 میں ختم ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس کے اپنے محافظوں نے قتل کر دیا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابدالیوں کو ان کے بچاؤ میں آنے سے روکا جائے. بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو نادر شاہ یعنی افغانستان کا بادشاہ تھا، یہ اس کو اس کی ایک بیوی نے قتل کیا تھا. اور وہ آپ لوگوں کو میں نے ارتغل ڈرامہ کہا تھا، وہ دیکھنا شروع کیا آپ لوگوں نے؟ سر بہت ہی زیادہ ہم پر لگا دیا. جی سر دیکھ دیے سر. اس نے ہم نے تو اپنی راتوں کی نیندیں ضائع کر کے دیکھی. خواتین کی سازشیں اور محلات سیزن 4 چل. جی بول رہے ہیں. محلاتی سازشیں کیا ہوتی ہیں، خواتین کس طرح حرکتیں کرتی ہیں، کیا کیا کچھ چلتا ہے؟ جی سر بالکل. اچھا، یہ اصل میں ڈرامہ دکھانے کا اور آپ لوگوں کو سجیسٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تاریخی پس منظر اور تاریخ میں ماضی میں کس طرح کام ہوتے رہے ہیں، کس طرح سلطنتیں بنتی اور بگڑتی رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا چل چلا رہا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو ہوپنگ سو کہ کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. بہرحال تو نادر شاہ کو اسی طرح خواتین نے قتل کیا تھا. بہرحال نادر شاہ کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، جب اسے قتل کیا گیا تو شاہی مہر کو ہٹا دیا گیا اور کوہ نور ہیرا اس کے بازو کے ساتھ باندھ دیا گیا تاکہ یہ لگے کہ جی کیا کہتے ہیں یہ کوہ نور ہیرا چاٹ کے مر گئے. بہرحال نادر شاہ کی موت کے وقت اصل میں جو ابدالی پشتون ہیں ان کے دستے کو کمانڈ کیا تھا ابدالی نے. تو پھر اسی دور میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ بنایا گیا. بہرحال ابدالی نے سن 1748 سے لے کر 1767 یعنی 1767 تک مغل سلطنت پر 7 بار حملہ کیا، اور 1747 میں اپنے پہلے حملے میں 40,000 فوج کے ساتھ اس نے درہ خیبر کو عبور کیا اور پشاور پر قبضہ کر لیا. 1748 میں اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور لاہور کو تہس نہس کر دیا. 1749 میں
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مغل حکمران کو اس کے حکومت سے جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اس طرح بغیر کسی لڑائی کے جو یہ احمد شاہ ابدالی ہے اس نے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ آہستہ آہستہ اسی طرح نیشا پور، مشہد، ایران یعنی اس طرف مختلف علاقوں کی طرف توجہ دیتا رہا۔ اچھا، اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت میں ہی شمالی ہندوستان میں جو مغل اقتدار ہے اس کا خاتمہ ہوتا جا رہا تھا۔ 1707 میں آپ کو بتایا ابھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذکر میں کہ 1707 میں یہ اورنگزیب عالمگیر فوت ہو جاتا ہے، اور مرہٹوں اور مغلوں کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے بالاجی راؤ یا مراٹھا سلطنت کا یہ سربراہ تھا، اس کے ذریعے جو ہندوستان کے بڑے حصوں کو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور مغل حکمرانی جو ہے دلی اور برائے نام رہ گئی تھی۔ اب جو مراٹھا سلطنت ہے یہ ہندو مراٹھے یہ اپنے شمال مغربی علاقوں کی طرف اپنے علاقے کو کنٹرول کو مزید وسعت دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ تو جو درانی سلطنت ہے یا احمد شاہ ابدالی ہے اس نے مغل کے سلطنت کے دارالحکومت کو توڑ دیا، اور افغانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر جو بالاجی راؤ ہے انہوں نے رگھوناتھ راؤ کو بھیجا ہے۔ اچھا، یہ بالاجی راؤ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو آج کل جو انڈین موویز ہیں بالاجی فلمز، یہ بڑا نام چلتا ہے، وہ اس کو اپنا بڑا ہیرو مانتے ہیں۔ بہرحال تو تیمور شاہ درانی اور اس کے دربار کو انہوں نے ہندوستان سے جو ہے وہ بے دخل کر دیا رگھوناتھ راؤ نے، اور پھر 1757 میں جو کیا کہتے ہیں کندھار واپسی ہوتی ہے ان کی جو درانی فوج ہے۔ تو اب درانی فوج جو ہے یعنی جو احمد شاہ ابدالی ہے اس کی فوج دوبارہ سے اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے کوشش کرتی ہے، اور جو رگھوناتھ راؤ ہے اس کے مقابلے کے لیے ایک پوری کوشش کرتی ہے۔ تو 1761 عیسوی میں درانی نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک پوری کی پوری تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں ایک بڑی جنگ ہوئی جسے پانی پت کی جنگوں میں سے ایک بڑے اہم یا تیسری بڑی جنگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل مرہٹوں کے مقابلے میں تیار ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ان کا سربراہ ہے وہ سدا شیو راؤ یہ بن چکا تھا، اور پھر پانی پت میں ایک تیسری جنگ کہا جاتا ہے اسے، یا پانی پت کی بڑی جنگ کہا جاتا ہے، اس میں مراٹھا افواج اور ابدالی افواج یا درانی افواج کے مابین 1761 عیسوی میں جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں پھر احمد شاہ ابدالی یا درانی افواج کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ تو اس تیسری جنگ کے دوران جو ہے سکھ مرہٹوں کے ساتھ شامل نہیں تھے ہوئے، نہیں تو سکھ پہلے مرہٹوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے یا شامل رہتے تھے۔ اس جنگ میں جو تیسری جنگ تھی احمد شاہ ابدالی کی، اس میں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مراٹھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک تو سفارت کاری میں ماہر نہیں تھے، اور دوسرا سکھوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، تو اس وجہ سے سکھوں نے پھر اپنے آپ کو الگ کر لیا ان سے۔ تو 1772 تک احمد شاہ ابدالی زندہ رہا، اور تب تک جو ہے یہ کوشش کرتا رہا اس خطے میں مسلمانوں کی ریویژن کے لیے یا ریفارمیشن کے لیے یا مسلمانوں کے دوبارہ عروج کے لیے۔ بہرحال تو یہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو کہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا درد رکھتا تھا اور مسلمانوں کے لیے دوبارہ سے کوشش کر رہا تھا۔ اصل میں یہ آیا کیوں تھا یہاں پہ، حالانکہ یہ افغانستان کا بادشاہ اور افغانستان سے اس کا تعلق تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسے خط لکھا تھا، اور خط لکھ کے جو یہاں کے حالات تھے خراب ہو رہے ان حالات کے بارے میں آگاہ کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ مسلمانوں کو اس وقت سروائیول کے لیے بچانے کے لیے ضرورت ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ یہاں پہ آیا تھا اور اس نے ایک کوشش کی، لیکن بہرحال
اب مراٹھوں پر جو اس کی فتح تھی اس نے برصغیر کی تاریخ اور خاص طور پر اس خطے میں برطانوی پالیسی کو متاثر کیا. اچھا، ایسٹ انڈیا کمپنی اس کو تجارت کی اجازت دی تھی اورنگزیب عالمگیر نے. تو اس نے آہستہ 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 پہلے بنگال میں کنٹرول سنبھالا اور پھر تقریباً ایک مسلسل کوشش کے بعد، یعنی اس کو ہم الگ سے ایک کریں گے تو پھر یہ ساتھ اس کے جڑ جائے گا تو آپ کو ایک پورا سیکوینس سمجھ آ جائے گا. تو اس کو ساتھ ہی ہم شروع کریں گے اورنگزیب عالمگیر سے. بہرحال تو جو اس نے خاص طور پر درانی نے یا احمد شاہ ابدالی نے کام کیے تھے، اس میں سے جو افغان حملے کے خدشوں کے پیش نظر برطانیہ نے بھی اپنی پالیسیز بدلی تھی. تو برطانوی جو افواج ہیں وہ بھی ان سے گھبراتی تھی اور ڈرتی تھی. اسی وجہ سے انہوں نے خود احمد شاہ کو بادشاہوں کا بادشاہ قرار دیا تھا اور 1758 میں ایک برطانوی سفیر کو فارس کی عدالت میں بھیجا تھا تاکہ وہ ہرات اور ہندوستان پر افغانی حملے کو ناکام بنائے. اور بہرحال یہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم جا کے وہاں پہ ڈسکس کریں گے اس میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے آئیں گے. تو یہ دو بڑی شخصیات ہو گئی. ان دونوں میں کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی پوچھنے والی چیز ہے تو بتائیں، نہیں تو پھر ہم سید احمد بریلوی ان کو شروع کریں. کیوں جی؟ ٹھیک ہے سر. سمجھ آ گیا، ٹائم بھی اوپر سے ختم ہو گیا ہے. ہاں بس اس میں جنرل چیزیں ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن اس میں کرتے ہیں تھوڑا سا ہم نا ان کو شروع. تو سر اس کے نوٹس جو ہیں یہ اسی میں شامل ہے جو آپ نے بک سینڈ کی تھی؟ جی جی بالکل بیٹے اس میں شامل ہیں. باقی میں آپ کو نا اور لنک بھی اور لیکچر بھی آپ لوگوں کے لیے نکالے ہیں ان چھٹیوں میں. آپ نے تو انجوائے کیا ہوگا، میں ہم ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں تو میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور سر بایو ٹیک کی کوئی اسائنمنٹ نہیں آپ نے بتائی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟